تب جا کر تمہارا مغز کام دے گا، ماں کی عزت کرو گے تب جا کر تمہارا مغز کام دے گا، باپ کا ادب کرو گے تب جا کر تمہارا مغز کام دے گا۔ مغز دعا ہے، پتا کیا چلا؟ نماز پڑھو گے نا تو وجود زندہ ہوگا، جب وجود زندہ ہوگا اب دعا کرو، اللہ تمہاری دعاؤں کو قبول کرو۔ دعا مفقود عبادت، دعا عبادتوں کا مغز ہے، مگر ہماری حالت تو بہت تب ہے، ابتر ہو گئی ہماری حالت۔ کتنوں ہی کچھ کہا جائے پھر بھی اثر نہیں ہوتا ہے۔ جوان تو کہتے ہی ہیں کہ گھومنے کا خوب فرصت ملے گا، روڈ پر دوڑاتا پھرے گا، سب خالی ہوٹل بازی کرتا رہے گا، ادھر ادھر کی باتیں کرتا ہوا رہے گا، مگر جب نماز کا وقت ہوگا تو اپنی مسجد کو نہیں جائے گا، مگر تھوڑی سی مصیبت آئی تو پانی اور تیل لے کے پہنچ جائے گا۔ تم پانی تیل کی بات کرتے ہو؟ تم یہ سوچتے ہو کہ ہمارے لیے یہی کافور ہے؟ ہاں ہے، میں انکار نہیں کرتا مسلمانوں، مگر میں آپ کو ایک نصیحت کر کے جاتا ہوں، اگر آپ اچھے بن گئے تو آپ کو اماموں سے دعا کروانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، آپ کو مفتیوں سے دعا کروانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ پہلے اپنے زبان کو پاک کر لو، دل کو پاک کر لو، اللہ کے حکم کی پابندی کرو، مصطفیٰ کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرتے رہو۔ اب تم اپنی زبان سے اللہ کے حضور میں جو مانگتے چلے جاؤ گے اللہ تمہاری دعا کو قبول کرو۔ خود تو بنو اچھے، ورنہ تو میں تو کہتا ہوں یہی کہ گلے میں ایک تعویذ کیا 10 گو پیر کو بھی لٹکا کے گھومو گے تب بھی تمہاری مصیبت نہیں رہے۔ اس لیے کہ جو مصائب آتے ہیں نا وہ تمہارے غلط اعمال کی بنیاد پر آتے ہیں، تمہارے گناہوں کی بنیاد پر آتے ہیں۔ سب سے پہلے گناہ چھوڑو، نیکی کا راستہ اختیار کرو۔ جب نیکی کا راستہ اختیار کرو گے گھر میں قرآن پاک کی تلاوت ہوگی، درود پاک کا ورد ہوگا، ذکر و اذکار ہوں گے، آپ کے ساتھ ساتھ آپ کی بیویاں، آپ کی بیٹیاں، آپ کے بیٹے بھی گھر میں اگر نماز پڑھتی ہوئی نظر آئیں گی تو میں یہ یقین سے کہہ کر کے جا رہا ہوں کہ قسم خدا کی اس گھر میں کبھی آفت و بلیات کا سایہ۔ اس لیے اللہ فرماتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ یہ قرآن جو اترا ہے نا مسلمانوں، یہ کس کے لیے اترا ہے؟ کیا صرف چالیسواں کے لیے اترا ہے یا صرف چہارم کے لیے اترا ہے؟ کہ جہاں چہارم ہوگا تبھی جا کر گھر میں قرآن پاک کی تلاوت ہوگی، چالیسواں ہوگا تبھی گھر میں تلاوت قرآن ہوگی، اگر برسی ہو تبھی جا کر قرآن کی تلاوت ہوگی، یا پھر رمضان آ جائے تب جا کر کے قرآن کی تلاوت ہوگی۔ باقی ایسے ایام میں قرآن بالائے طاق مسلمانوں، قرآن چہارم کے لیے نزول نہیں ہوا ہے، قرآن کا نزول چالیسویں کے لیے نہیں ہوا ہے، قرآن کا نزول برسی کے لیے نہیں ہوا ہے، قرآن کا جو نزول ہوا ہے وہ انسانوں کے ہدایت کے راستے پر لانے کے لیے ہوا ہے، قرآن کا جو نزول ہوا ہے وہ گھروں میں اگر پڑھی جائے تو گھر کے برکتوں کے نزول کے لیے ہوا ہے۔ قرآن کو جہاں جس جگہ بھی پڑھا جائے اللہ اپنے کلام کی برکت سے اس جگہ کو بھی فیضیاب جگہ کو بھی فیضیاب عطا فرما دیتا ہے۔ اور آج ہم نے قرآن کو بنا لیا ہے بس جہاں چالیسواں، جہاں کوئی مرے گا نہیں تب تک قرآن پڑھیں گے، ہے نا؟ مسلمانوں قرآن ہر دن پڑھیے، کوشش کیجیے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ایک پارا ڈیلی پڑھیے، آدھا پارا ڈیلی پڑھیے، آپ سے جو بن سکے۔ اگر ایک صفحہ بھی آپ ڈیلی پڑھ سکتے ہیں تو آپ اس کے عادی بن جائیے، اس کی عادت لگا لیجیے کہ ایک صفحہ پڑھنے میں ہمیں کتنا وقت لگے گا، 5 منٹ لگے گا، 10 منٹ لگے گا۔ اور مسلمانوں احساس تو ان کو ہوتا ہے نا جن کے باپ گزر جاتے ہیں، ان کو کیا احساس؟ جب تک ماں باپ زندہ ہوتے ہیں نا تو اولاد کو فکر نہیں ہوتی، اور بیٹے نا اپنے ماں باپ کی عزت بھی نہیں کرتے۔ ابھی سوچتے ہو باپ کچھ کہا، بیٹے نے منہ موڑا اور چل دیا۔ باپ کی عزت اور عظمت کو پہچانو، اپنے ماں کا احترام کرو، والدین کے ساتھ حسن سلوک کیجئے۔ میں نے کہا نا کہ عمل کے بغیر دعا اگر ہو تو وہ دعا خالی چلی جاتی ہے،
اور اگر عمل کے بعد دعا ہو تو وہ دعا اللہ قبول ہوتا ہے۔ آپ نے کیا وہ نہیں سنا؟ 3 شخص تھا، ایک غار کے اندر چلا گیا، بالاتفاق ایک پتھر کا چٹان ایک پتھر کا اس کے دہانے پر آ کر کے بند کر دیا۔ تینوں اندر کشمکش کی حالت میں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہیں پر ہماری موت ہو جائے۔ تینوں نے سوچا کہ اب ہم اپنے اپنے عمل کو اللہ کے حضور میں وہ چاہ لیتا تو سورج کی چمک بول پڑتا، وہ چاہ لیتا تو چاند کی چاندنی بول پڑتی، وہ چاہ لیتا تو ستاروں کی بارات بول پڑتی، مگر خدا نے آسمان کا منتخب نہیں کیا ہے، خدا نے زمین کا منتخب نہیں کیا ہے، خدا نے سورج اور چاند کا منتخب نہیں کیا ہے، خدا نے شجر و حجر کا منتخب نہیں کیا ہے۔ خدا نے اگر منتخب کیا ہے تو اپنے حبیب محمد الرسول اللہ کا منتخب کیا ہے۔ خدا نے منتخب کیا ہے تو آخری نبی کا منتخب کیا ہے۔ آپ کہو گے زمین تو مجھ سے قریب تھا، اسے کیوں منتخب نہیں کیا؟ آپ کہو گے شجر و حجر تو قریب تھا، اسے کیوں منتخب نہیں کیا؟ میں کہوں گا سن، ذات جتنی عظمت والی ہوتی ہے نا، بات اتنی ہی عظمت والی ہوتی ہے۔ یہ شجر تو خدا کی مخلوق ہے، مگر شجر آیا ہے مصطفیٰ کے صدقے میں آیا ہے۔ یہ پہاڑ تو خدا کی مخلوق ہے، مگر پہاڑ کی جو کیلیں زمین کے اوپر ٹھوکی گئی ہے وہ بھی مصطفیٰ کے صدقے میں ٹھوکی گئی ہے۔ آسمان مخلوق ہے، مگر اس کا شامیانہ جو لگایا گیا ہے وہ بھی مصطفیٰ کے صدقے میں لگایا گیا ہے۔ میں زیادہ ادھر ادھر کی بات نہ کر کے آپ کو بتانا چاہوں گا، دنیا کی جتنی بھی مخلوقات ہیں سب پر مصطفیٰ کا صدقہ ہے، کیونکہ سارے مخلوقات میں سب سے افضل مخلوق اگر کوئی ہے تو وہ مصطفیٰ کی ذات ہے۔ اللہ جانتا ہے یہ وہ محمد ہے، پہلے خود کو منواتا ہے پھر باتوں کو منواتا ہے۔ یہی وجہ ہے عرب میں جب آپ کی تشریف آوری ہوئی تو لوگوں نے آپ کو مانا، بہت سارے ایسے لوگ تھے جس نے آپ کا انکار کیا، بہت سارے ایسے لوگ تھے جس نے آپ کو نہیں مانا، کسی نے آپ کی ذات کو نہیں مانا، کسی نے آپ کی صفات کو نہیں مانا، کسی نے آپ کے اٹھنے اور بیٹھنے کو نہیں مانا، کسی نے آپ کی نبوت کو نہیں مانا، مگر سنو اسی کفار و قریش سے، کفار و مشرکین سے، اسی منافقین کی جماعت سے اگر تم پوچھ لیتے کہ بتاؤ محمد عربی کو تو نے ان کی زندگی میں، ان کی حیات مبارکہ میں کبھی جھوٹ بولتے دیکھا ہے؟ کفار بھی بول پڑتا، نہیں نہیں، زمین اپنی جگہ سے ہل سکتی ہے، پہاڑ اپنی جگہ سے ٹل سکتا ہے، مگر محمد کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا۔ وہی کفار سے پوچھو کہ کیا محمد عربی نے کسی سے وعدہ خلافی کی ہے تو کفار بھی کہنے لگتے نہیں نہیں، دنیا کے ہر آشائش ادھر سے ادھر ہو سکتے ہیں، اور محمد وہ نام ہے، محمد وہ ذات ہے جس نے کسی سے غداری نہیں کی ہے، جس نے کسی سے وعدہ خلافی نہیں کی ہے، جس نے کسی پر ظلم نہیں کیا ہے۔ یہ کس کی زبان تھی؟ یہ کفار کی زبان تھی۔ یہ کس کی زبان تھی؟ یہ مشرکین کی زبان تھی۔ یہ کس کی زبان تھی؟ یہ منافقین کی زبان تھی۔ تو اللہ نے اپنے محبوب کو چنا ہی اس لیے کہ سارے مخلوقات میں سب سے افضل بشر اگر کوئی ہے تو وہ محمد کی ذات ہے۔ یہ اتنا معتبر ہے، اتنا اعلیٰ ہے، اتنا عرفہ ہے کہ پہلے انہوں نے اپنے ذات کو منوایا، اور پہلے ذات مان لی جاتی ہے تو بات آسانی سے مان لی جاتی ہے۔ کیا نہیں دیکھتے ہو کہ محمد عربی نے دنیا والوں میں سے کسی نے نہیں دیکھا تھا یہ کعبہ جو اینٹ اور پتھر سے بنا ہوا ہے یہ اللہ کا گھر ہے؟ یہ کون بتاتا؟ تو محمد عربی نے مخاطب ہو کر کہا کہ سنو سنو یہ اللہ کا گھر ہے۔ تو لوگوں نے کہا آپ محمد ہو، آپ نے کبھی جھوٹ
جھوٹ نہیں بولا ہے، جب بھی آپ کی زبان سے میں نے سنا ہے ہمیشہ سچ بولتے سنا ہے۔ اگر آپ کہہ رہے ہو یہ کعبہ ہے تو میں مان لیتا ہوں کہ یہ کعبہ ہے۔ کس نے بتایا، کس نے دیکھا کہ یہ اللہ کا کلام قرآن ہے؟ کسی نے نہیں دیکھا۔ وحی کا نزول ہونا کسی نے نہیں دیکھا۔ وحی کا نزول ہونا ظاہری شکل و صورت میں کسی نے نہیں دیکھا کہ وحی آ رہا ہے، وحی جا رہا ہے، اس کی شکل نہیں ہے، اس کی صورت نہیں ہے۔ ڈائریکٹ مصطفیٰ کے سینے پر وحی کا نزول ہوتا تھا۔ کسی نے دیکھا کہ یہ قرآن ہے؟ کسی نے نہیں دیکھا۔ پر محمد نے کہا یہ قرآن ہے تو لوگوں نے مان لیا یہ قرآن ہے۔ ایسے ہی اللہ نے چنا ہے تو محمد مصطفیٰ کی ذات کو سنا ہے، اس لیے کہ ذات جب منوا لی جاتی ہے تو بات بھی منوا لی جاتی ہے، ذات جب معتبر ہوتی ہے تو بات بھی معتبر ہوتی ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اے حبیب تو خوشخبری دے دے کیونکہ تیری ذات کو لوگ مان چکے ہیں، اب تو جو کہتا چلا جائے گا لوگ تیری بات کو مانتے چلے جائیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، زندہ باد، زندہ باد۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اے محبوب آپ خوشخبری دے دیجئے ان لوگوں کو جن لوگوں نے ایمان لایا ہے، اور ان لوگوں کو جن لوگوں نے اچھے اچھے نیک اعمال کیے ہیں۔ مگر مسلمانوں آج ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہمارے پاس عمل نہیں ہے، لیکن ہم دعا کرنے سب کو بول دیتے ہیں امام صاحب دعا کر دیجئے گا، کوئی پیر صاحب آ جائے دعا کر دیجئے گا، کوئی پیر صاحب آ جائیں، کوئی امام صاحب آ جائیں، کوئی مفتی صاحب آ جائیں، کوئی عالم صاحب آ جائیں، دعا کر دیجئے گا۔ قرآن کا یہ دیکھیے ترتیب دیکھیے اتنا شاندار ہے۔ مومن کے بعد مومنوں کو حکم دیا گیا کہ مومنوں کو خوشخبری دے دیجئے اور ان لوگوں کو بھی خوشخبری دیجئے جن لوگوں نے اچھے عمل کیے ہیں۔ پتہ کیا چلا کہ ایمان اور عمل سب سے بہترین چیز ہے۔ ایمان اور عمل کے بغیر حقیقت میں دعا ہی قبول نہیں ہوتی ہے، اس لیے کہ عمل نہ ہو۔ آج ہمارا مشغلہ یہ ہے عمل کریں گے نہیں صرف دعا کروائیں گے، عمل کریں گے نہیں صرف دعا بلوائیں گے، عمل کریں گے نہیں صرف امام صاحب کو کہیں گے دعا کر دیجئے۔ نماز ہمارے پاس نہیں ہے، روزے ہمارے پاس نہیں ہے، ہمارے پاس اللہ نے مال تو دیا ہے مگر ہمیں حج کرنے کی توفیق نہیں ملی ہے، ہم زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں، ہم زمین کے پیداوار کا عشر نہیں نکالتے ہیں، ہم غریبوں کو کھانا نہیں دیتے ہیں، ہم ننگوں کو کپڑے نہیں دیتے ہیں، مگر راستہ چلتے پھرتے ہم دوسرے سے دعا کرواتے رہتے ہیں۔ مسلمانوں ثواب جاریہ کی نیت سے اس ویڈیو کو شیئر کیجیے، ہو سکتا ہے آپ کی ایک شیئر کی وجہ سے کسی نہ کسی کا اصلاح ہو جائے۔ آپ ویڈیو کو دیکھتے ہیں ضرور لیکن ویڈیو کو شیئر نہیں کرتے ہیں، ایسا نہیں کیجیے، ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر کی وجہ سے کسی نہ کسی کو اصلاح ہو جائے اور آپ کو نام اعمال میں بھی ثواب ملے گا۔ ویڈیو کو پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو ویڈیو کو سبسکرائب اور فالو لائک کیجیے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔